حضرت علی نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ جب روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کریں کہ بتاؤ میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھا، تو اس وقت ہمارے دامن میں کچھ تو ہو بتانے کے لیے، کچھ نرمی کے بول جن سے کسی کو حوصلہ ملا ہو، تھوڑی سی آسانی جو ہم نے دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، دل سے کسی کو دعا دی ہو، کسی کی خوشی کا باعث بنے ہوں۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ اللہ راستہ بنائے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا تھا، ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ زندگی میں جب بھی تم کچھ ایسا کھو دو جسے کھونے کا تصور بھی نہ کیا ہو، تو جان لو تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ضرور ملنے والا ہے جسے پا لینے کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تب ہم تکالیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں مستقل نہیں عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں، ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں کہتے، کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے ویسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ اللہ جوڑتا ہے اپنے بندوں کو، آہستہ آہستہ جوڑتا ہے، اور یہ ٹوٹ کے جڑنے کا عمل بہت شدید ہوتا ہے،
پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے، پوری ذات گویا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ جوڑتا ہے اتنی محبت، اتنی توجہ، اتنی شفقت سے کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے دوبارہ توڑ نہیں پاتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہدایت آ جاتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں وہ انہیں اپنی محبت سے پر نور کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان